ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ متع اسلام میں ایک منٹ کے لیے بھی جائز نہیں رہا. دلیل دیتے ہیں کہ متع بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں کبھی جائز ہو سکتی نہیں. لیکن اس پہ اشکال ہے، بخاری مسلم کی روایات تھی، خیبر کو متع کی اجازت تھی، حنین کو متع کی اجازت تھی، فتح مکہ کو متع کی اجازت تھی، غزوہ اوطاس میں متع کو اجازت تھی. یہ مختلف 5-6 مقام متع کی اجازت تھی، اجازت تھی، اجازت تھی، اجازت تھی. اور ایک روایت تو ہے کہ المتعۃ علی عہد النبی وعلی عہد ابی بکر علی عہد عمر، حضرت عمر کے آج تک متع رہا، حضرت عمر نے پابندی لگا دی. شیعہ ان روایتوں کو لیتی. ہم جب بیان کرتے ہیں یار متع کا ثبوت ہی نہیں، تو اب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے روایت پرستوں کے ساتھ جنہوں نے فوجیوں کا خط پڑھا ہوا ہے. بیوی نے فوجی کو خط لکھا تھا اور خط میں لکھا میں بیوہ ہو گئی. بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا خامند مر جائے. ہاں، میں بیوہ ہو گئی. فوجی نے خط پڑھا اور رونا شروع ہو گیا. تو بڑا نقصان ہوا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بھئی میرا نقصان ہو گیا، میری بیوی بیوہ ہو گئی. انہوں نے کہا اب تو ڈنگر بیٹھا ہے، خامن زندہ ہے تو بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، لیکن آخر لکھا بھی تو پڑا ہے، ادھر خط بھی تو لکھا ہوا ہے نا. یہ ہے فوجی والا خط. روایتیں بھی تو آ گئی نا، ببھی کالا حدثنا فلاں بھی تو آ گیا. اور ہمیں تو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ کسی روایت پر اگر اصولی گفتگو کرے گو تو انکار حدیث کی بو شروع ہو جائے گی. اب مسئلہ کیا بنے گا؟ اس لیے بھائی کسی کا ناک کھلا ہو یا بند ہو، یہ بات سن لو کہ متع مکی صورتوں میں بھی حرام ہے، مدنی صورتوں میں بھی حرام ہے. اس لیے ان روایات کی تطبیق دے سکتے ہو تو دو، اور ہم دے بھی سکتے ہیں. بہرحال ان روایات کے ریلے میں آ کر متع کے جواز کی کوئی صورت نہیں. یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ مکی ہے. سورۃ المومنون وہ مکی ہے. سورۃ النساء مدنی ہے. سورۃ نور مدنی ہے. احزاب مدنی ہے. ان سب صورتوں میں متع کی حرمت ہے، مکی میں بھی مدنی میں بھی. تو جب مکی مدنی دونوں صورتیں متفق ہے حرمت متع پر، تو خیبر کو کب جائز رہا، اوطاس کو کب جائز رہا؟ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ان روایات کی توجیہ ضروری ہے اگر ہو سکے، نہیں تو اخبار احاد کی کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تطبیق کر سکتے ہو کرو، لیکن قرآن کو روایات کے تابع کرنے کی کسی طرح بھی اجازت نہیں. اور ہم صاف کہتے ہیں کہ متع ایک منٹ کے لیے بھی اسلام میں جائز نہیں تھا. اچھا، یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ جو روایتوں کو لیتے ہیں وہ بھی متع کی حرمت مکی صورتوں سے ثابت کرتی. تو پھر حیرانگی کی بات ہے کہ حرمت
ناسخ پہلے ہے اور منسوخ فتح مکہ تک ہے، ناسخ مکے میں آ گیا، یہ ایک نئی قسم آئی ناسخ کی۔ اور غیر مقلد وہ ایسا گندا پھنس چکا ہے متع والے مسئلہ میں، آپ متع والی روایات جمع کر کے غیر مقلد کے سامنے پیش کریں اور اس کو کہو یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دے، یہ ساری روایت کو ذرا سمجھا دے، تو غیر مقلد کو نانی یاد آ جائے گی، حدیث کرتا ہے پتہ چل جائے گا۔ چند ایک مقام ایسے ہی اسی طرح ابو داؤد میں جو استحاضہ کی احادیث ہے، ان سب کو جمع کر کے غیر مقلد کو پھنسا لو، اس کو کہو بابا جی یہ استحاضہ والی روایات ذرا حل کر، اس کے باب سے بھی حل نہیں ہوتی۔ کوئی روایت کا مضمون جمع کرو گے تو اہل حدیث فیل ہے، کیونکہ اس نے تو 4 حدیثیں یاد کی ہیں، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع در کرتے تھے، باقی اس کو حدیث کا نہیں پتہ۔ ہاں بھائی آ گیا ما ظاہر منہا وما بطنا کا تحریم نکاح المتعۃ ابن العربی، یہ احکام القرآن والا ابن العربی ہے، کوئی عبارت کا سمجھ بھی آئی آپ کو؟ ہاں، یہ فواحش 2 مسئلے حل ہوئے، ایک تیر 2 شکار، ایک یہ ہے کہ متع فواحش کا فرد ہے، اور دوسرا متع کی حرمت مکی ہے، مکے میں ہی متع حرام ہے، اور تیسرا اگر آپ کی توجہ ہو تو بہت مزے کی بات ہے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان اللہ لا یأمر اور انما حرم ربی الفواحش، اور الفواحش میں متع بھی ہے۔ تو ہمارے حضرت نے جو بات کی کہ متع بے غیرتی ہے اور اسلام میں 1 منٹ کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا، ابھی قرآن پڑھا ہے کہ اللہ بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ فواحش متع فواحش میں سے ہے، لہذا شریعت محمدی میں متع جیسی بے غیرتی کی گنجائش ہی نہیں۔ اب دعا ہی کریں گے اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، ورنہ مجھے نہیں پتا چلا بھی تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ فواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم